پاکستانیوں کے دل میں خان صاحب تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ میں اپنے سارے پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستان کے عوام کو خان صاحب کا یہ میسج جو آج انہوں نے دیا ہے وہ پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کا کپتان حشاش بشاش ہے، ان کو اس کنوکشن کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک بوگس کیس ہے۔ جب آزاد عدلیہ کے سامنے اس کی اپیل جائے گی انشاءاللہ تعالی خان صاحب ایکوٹ ہوں گے۔ اس لیے خان صاحب کی طرف سے آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ تحمل سے کام لو، برداشت سے کام لو، اشتعال میں نہ آنا، مشتعل نہ ہونا، اور 8 تاریخ کو جوک در جوک نکل کر کے اپنے آئینی قانونی رائے دہی کا استعمال کرنا، یہ آپ سب کے لیے خان صاحب کا پیغام ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ خان صاحب یہی کہہ رہے تھے، بڑے خوش تھے کہ آپ کا کپتان نہیں ٹوٹ رہا، آپ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں۔ یہ خان صاحب کا سائپر سے ریلیٹڈ آپ سب لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج 11 بجے سے توشخانہ ٹرائل چل رہا تھا۔ توشخانہ ٹرائل میں ہمارا حق دفاع کل حذف کیا گیا تھا۔ آج جج صاحب نے 342 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے۔ اس میں 342 کی اسٹیٹمنٹ ملزمان کی اسٹیٹمنٹ بیان ریکارڈ کروایا۔ بشرا بی بی کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے۔ اب کل جج صاحب نے 9 بجے کے لیے رکھا ہے، لیکن سرکار کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی۔ سرکار توشخانہ کی پہلی والے کیس سے ہٹ کر اس میں جو اپنے خود ساختہ ایویڈنس لے کے آیا تھا اور جس کو یہ بڑا چڑھا کے کہہ رہے تھے یہ اتنے ارب کا کیس ہے، کروڑوں کا کیس ہے، ہم وہ ریئل اسسمنٹ گراف والا لے کے آنا چاہ رہے تھے کہ ثابت ہو جائے کہ اس میں سے سرکار کا کیس بالکل بوگس ہے، غلط ہے۔ یہ اسسمنٹ جو انہوں نے ویلیویشن کروائی ہے یہ بالکل غلط ہے۔ جو پہلی والی ویلیویشن تھی وہ آن اینڈ آف بائی اینڈ لارج بالکل ٹھیک تھا۔ اس کو ریکارڈ پہ لانے سے بچنے کے لیے ہمارا حق دفاع ختم کیا گیا تھا۔ آج خان صاحب نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ وہی تو ہم ریکارڈ پہ لانا چاہ رہے تھے تاکہ عدالت کے سامنے یہ بات آ جائے ریکارڈ پہ کہ جن لوگوں کو لے کے آیا گیا گھر کے ملازمین کو، ایک عام آفس ورکر کو، کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا اسے جھوٹ بلوایا جا رہا ہے، اصل جو ویلیویشن ہے وہ یہ ہے۔ لیکن اس میں بھی ہمارا حق دفاع ختم کیا گیا ہے۔ اب کل اس میں 342 بیان کے لیے رکھا ہوا ہے خان صاحب کی، لیکن آپ کو پتہ ہے دیوار پہ لکھا سب کو نظر آ رہا ہے، اور جس تیزی سے 8 بجے تک اگر عدالت ایسی اندھیری میں صبح جاتے اور اندھیری میں آتے ہیں تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم ایڈوانس میں پھر بھی اپنے سارے فالوورز کو، پی ٹی آئی کے ورکروں کو، سپورٹروں کو، کینڈیڈیٹ کو، اپنے ویلوشرز کو کہہ رہا ہوں کہ تحمل اور برداشت اور مشتعل نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ آپ کا کپتان سٹرانگ ہے، انشاءاللہ وہ سٹرانگ رہیں گے، وہ نہیں ٹوٹیں گے۔ ہم نے الیکشن ہر صورت کروانا ہے، مخالفین کو الیکشن سے بھاگنے کا موقع نہیں دینا ہے، اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، ہم میک شور کریں گے فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ لیکن عدلیہ سے ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں، کل بھی میں نے عدلیہ سے درخواست کی تھی کہ جب ہمارا درخواست آ جائے آپ کے سامنے تو کائنڈلی اس کو سیم ڈے کے لیے فکس کرواؤ، اور عدلیہ نے وہ درخواست آج عدالت کے سامنے انفرکٹس ہو گئی کیونکہ بیچے سے کنوکشن ہو گئی۔ ہم عدلیہ سے پھر بھی درخواست کریں گے کہ نیچے کے کوٹوں پہ نظر رکھنا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اگر عدالت اس طرح پریشر میں اور اسی طرح قانون اور آئین اور رسول خان صاحب کی، لیکن آپ کو پتہ ہے دیوار پہ لکھا سب کو نظر آ رہا ہے، اور جس تیزی سے 8 بجے تک اگر عدالت ایسی اندھیری میں صبح جاتے اور اندھیری میں آتے ہیں تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم
एडवांस में मैं फिर भी अपने सारे फॉलोअर्स को, पीटीआई के वर्करों को, सपोर्टरों को, कैंडिडेट को, अपने वेल विशर्स को कह रहा हूं कि तहम्मुल और बर्दाश्त और मुश्तइल ना होना, मायूस ना होना। आपका कप्तान स्ट्रांग है, इंशाल्लाह वो स्ट्रांग रहेंगे, वो नहीं टूटेंगे। हमने इलेक्शन हर सूरत करवाना है, मुखालिफिन को इलेक्शन से भागने का मौका नहीं देना है, और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, हम मेक श्योर करेंगे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन अदलिया से हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं। कल भी मैंने अदलिया से दरख्वास्त की थी कि जब हमारा दरख्वास्त आ जाए आपके सामने तो काइंडली उसको सेम डे के लिए फिक्स करवाओ, और अदलिया ने वो दरख्वास्त आज अदालत के सामने इनफ्रक्टस हो गई क्योंकि बीचे से कन्विक्शन हो गई। हम अदलिया से फिर भी दरख्वास्त करेंगे कि नीचे के कोर्टों पे नजर रखना आपकी आईनी जिम्मेदारी है। मैं आज आपके साथ 2 केसेस के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। पहले तो साइपर केस। आज साइपर केस के जो डिसीजन आया है उससे नाइंसाफियों के रिकॉर्ड टूटे हैं। एक बोगस केस जिसको इस तरीके से चलाया गया कि उसमें पहले दिन अरेस्ट गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से हुई, उसमें चार्ज गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से हुई। इसमें हाई कोर्ट के 3 ऑर्डर मुतवातिर वायलेट हुए, जिसको बंद दरवाजों के अंदर प्रोसीड किया गया। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बरअक्स मौका फराहम नहीं किया गया। 3 दिन के अंदर अंदर 25 गवाह कराए गए। 12 गवाह पे क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म हो गया। 12 गवाह ऐसे हुए कि जज साहब ने अपने तरफ से स्टेट के वकला को अपॉइंट किया, और ऐसे वकला को अपॉइंट किया जो पहले से हमारे खिलाफ पेश हो गए थे। न उनके पास फाइल, न उनके पास रिकॉर्ड, न उनके पास कंसल्टेशन, न उनके पास डायरेक्शन और एडवाइस अक्यूज्ड की, और न ही उनकी एक्सपर्टीज। कानूनी कार्रवाई पूरे किए बगैर 342 की स्टेटमेंट, जिसको कहते हैं मुल्जिमान की स्टेटमेंट, वो रिकॉर्ड हुई। आज अभी 8 बजे हम अडियाला जेल सुबह सवेरे आए थे, 8 बजे हम वापस आए। इस वक्त जब हम बोल रहे हैं तो साइबर केस में मुल्जिमान की स्टेटमेंट पे जज साहब ने अभी तक भी सिग्नेचर नहीं लिए। जब अभी मुल्जिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो ही रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब की, कि जज साहब ने सेंटेंस अनाउंस किया, और ये पहली मर्तबा है कि जज साहब जा चुके हैं और अभी तक हमें वो जजमेंट की कॉपी नहीं दी गई है। जो क्रिमिनल केस में जज साहब रिकॉर्ड करवा के कॉपी दे के चलते। इस किस्म के गैर आईनी और गैर कानूनी ट्रायल की कोई बुनियाद नहीं है। ये महज एक सियासी बुनियादों पे किए गया केस था। इसका मकसद खान साहब को सियासत को से आउट करना, उसके डिस्क्वालीफाई करना, उसके पार्टी को तोड़ना, लोगों के दिलों में उससे निकालना था।